السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پہ جن مقاصد کے لیے بھیجے گئے تھے، ان تمام مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی تھا کہ آپ اشرف المخلوقات انسان کو اخلاق کی بلندیوں سے آگاہ فرمائیں۔ اس کے لیے آپ نے اقوال بھی پیش کیے، آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اور آپ نے اپنے عملی نمونے بھی پیش کیے، اپنے کردار اور اپنی سیرت کے ذریعے سے اخلاق کی بلندیوں کے عملی نمونے بھی پیش کیے۔ سن 11 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جانشینی رسول کا منصب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملتا ہے، اور یہ فریضہ مولا کائنات اپنی سیرت اور اپنے اقوال کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بہرحال آج بھی قائم ہے۔ یہاں تک کہ ہر جانشین کے لیے نبی نے ضمانت لی تھی، گارنٹی لی تھی، وَكُلُّنَا محمد، یعنی کردار، رفتار، گفتار کے اعتبار سے سب کے سب محمد ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا چہاردہ معصومین علیہ السلام کے اقوال اور ان کی سیرت ہمارے لیے بے حد مددگار ہے، اور ہم ان معصومین کی سیرت اور ان کے اقوال سے سبق حاصل کر کے اور روشنی حاصل کر کے اپنے کردار کو سجا اور سنوار کر دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، انما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کی خوبیوں کو کمال تک پہنچاؤں، اخلاق کی خوبیوں کو کمال تک پہنچاؤں۔ تو اب اگر کوئی شخص نبی کا امتی ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو امت رسول میں شامل سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے اقوال و افعال کے اعتبار سے کس طریقے سے اخلاق کے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور ہم بھی ویسی ہی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ اخلاق کا تعلق زندگی سے بہت گہرا ہے۔ جیسے جسم کا رشتہ روح سے ہے کہ اگر روح جسم سے نکال دی جائے تو یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ پورا وجود خاموش ہو کر رہ جائے گا۔ ہاتھ ہوں گے مگر کام نہیں کریں گے، آنکھیں ہوں گی مگر دیکھ نہیں رہے ہوں گے، زبان ہوگی مگر بول نہیں سکیں گے، اس لیے کہ روح نکل گئی۔ اخلاق ایسے ہی زندگی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اخلاق ہے تو پھر گویا ہمارے عقائد بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے اعمال بھی اپنے اثرات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص میں اخلاق کی بلندی نہیں ہے تو پھر عقائد اور احکام کے اثرات بھی اس کی زندگی پہ مرتب نہیں ہو سکتے۔ علماء اور دانشوروں نے اسلام کی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، اور پھر نمبر 3 اخلاق۔ دیکھیں، جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، امام آئے، یہ تمام ہادیان برحق کے آنے اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد انسانوں کی تربیت اور تزکیہ نفس ہے، نفس کو پاک اور پاکیزہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کو بھی سورہ جمعہ میں جو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں تزکیہ نفس بھی ایک بہت ہی اہم مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر آنے کا۔ تو تزکیہ نفس
یہ اہم ترین مقصد ہے۔ آسمانی کتابوں نے بھی یہی بتایا، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے امام آئے، سب نے اخلاق کی تاکید کی اور اخلاق کی اہمیت سے ہمیں آگاہ کیا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ بیج اگر زمین میں ڈالا، ایک کسان بیج زمین میں ڈالتا ہے تو پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں گھاس، پتھر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اصل فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو ان کو پاک صاف کرتا ہے، ان کو الگ کرتا ہے، زمین سے الگ کرتا ہے، تب اس کے بعد زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو زمین کے حوالے کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر نفس کی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ نفس پاکیزہ ہوگا تو عقائد کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے اور احکام کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ لیکن وہ گھاس پھوس اور پتھر کی طرح سے اگر دلوں میں عیوب اور گناہ اور خطائیں اور لغزشیں اور برائیاں موجود ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ عقائد اور احکام گویا اپنا اثر جیسا کہ ظاہر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں دکھا سکیں گے۔ نفس کو برائی سے پاک رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ عقائد کے اثرات ظاہر ہوں، احکام کے اثرات ظاہر ہوں، ہماری شخصیت کا معیار زمانے کے سامنے آ سکے، اللہ کی بارگاہ میں ہم ایک گویا یہ سعادت حاصل کر سکیں کہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہماری زندگی کا حصہ بن سکے۔ اچھائی اور برائی کے ذریعے ہی انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ انسان اگر اچھا کام کرتا ہے تو ایک اچھا انسان کہلاتا ہے، انسان اگر برا کام انجام دیتا ہے اور برائیوں میں اپنی زندگی کو غرق کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص خواہشات نفس پہ کنٹرول کر کے برائیوں سے اپنی ذات کو محفوظ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو گویا وہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور زندگی کے امتحان میں جو شخص کامیاب ہو گیا تو وہ صرف لوگوں کی نظروں ہی میں نہیں بلکہ خدا کی نظر میں بھی بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اخلاق کو سمجھیں، اخلاق کی بلندیوں کو محسوس کریں اور اپنی زندگی کو اخلاق سے اس طرح سجا اور سنوار لیں کہ نگاہ خلق میں بھی ہمیں عزت حاصل ہو اور نگاہ خالق میں بھی ہمیں عزت حاصل ہو اور ہمارا مرتبہ نگاہ خالق میں بھی بلند ہو۔ بہترین اخلاق کے کامل نمونے محمد و آل محمد علیہ السلام کے اقوال اور ان کی سیرت میں ملیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہی کو پروردگار عالم نے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا، اسلام کا سراپا بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید اسلامی تعلیمات کا لفظی مجموعہ ہے اور اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام تعلیمات الہی کا انسانی صورت میں مکمل مجموعہ ہے، شاہکار ہیں، انسانی سراپا میں شاہکار ہیں الہی تعلیمات کا۔ یعنی الفاظ میں اگر الہی تعلیمات کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور انسانی صورت میں عملی صورت میں اگر قرآن مجید عملی صورت میں اگر ہم احکام الہی کو سمجھنا چاہیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کے اقوال کا جائزہ لیں۔ خود قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آج اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اخلاقی درس اخلاق کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، آج کے اس پہلے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس نوعیت کا جو اس موضوع کے تحت ہے وہ یہ گویا پہلا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد ابھی اقوال رسول کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کا سلسلہ پیش کیا جائے، جس کا اخلاق یعنی جس کے ذریعے سے ہم اخلاقی بلندیوں کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد پھر سیرت معصومین کے وہ گوشے پیش کیے جائیں گے بعد میں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور رضا الہی اسی میں ہے کہ ہر کام
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ لہٰذا آج نبی کے اس قول سے ہم آغاز کرتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہے، تاکہ گویا درس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے ائمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے صرف اگر اس ایک وظیفے کو بھی ہم اپنا شعار زندگی بنا لیں تو انشاءاللہ اخلاق کی بلندیوں کو حاصل کرنے میں اور رضائے پروردگار حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے سلسلے میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتش جہنم کے لیے سپر اور ڈھال ہے۔ آتش جہنم کے لیے سپر اور ڈھال ہے۔ ایک مجاہد، ایک جنگ میں لڑنے والا انسان جب میدان جنگ میں جاتا تھا تو تلواروں کے زخم سے بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا تھا۔ تو جس طریقے سے ڈھال تمام زخموں سے بچاتی تھی اور محفوظ رکھتی تھی، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ تمام آفات و بلیات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ سپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ موکلان جہنم کی تعداد 19 ہے۔ روایتوں میں ہے کہ موکلان جہنم کی تعداد 19 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہر ایک حرف آتش جہنم سے نجات دلاتا ہے، اور خداوند عالم اس کے پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھتا ہے، 4000 گناہ مٹاتا ہے۔ اور جب استاد بسم اللہ بچے کو پڑھاتا ہے تو اللہ اس بچے کے لیے اور اس کے والدین اور استاد کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی آیت ہم اپنی زبان پر دل کی تمام تر مضبوط یقین کی مضبوط گہرائیوں کے ساتھ اگر ہم اپنی زبان پہ جاری کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کے وجود پہ یقین رکھتے ہوئے، پروردگار عالم کے مبارک اور مقدس نام پہ یقین رکھتے ہوئے، یہاں پہ یہ ذہن میں رہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ یہ 99 خالی ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اگر 99 کہہ دیا تو محدود ہو جائے گا۔ یا جیسے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ میں 8 بتائے جاتے ہیں، یہ 8 نمونے پیش کیے گئے ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے۔ ایسے ہی 99 نام بتائے گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس حد تمام ہو گئی اللہ کے ناموں کی۔ تو بہرحال جتنے بھی نام ہیں وہ تمام نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے صفات کی وجہ سے، رحمان، رحیم، خالق، رازق، جو بھی ہے سب اس کے صفات کی بنیاد پر ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا اصلی نام ہے، حقیقی نام ہے، واقعی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ اللہ کا یہ ذاتی نام ہے اللہ۔ بقیہ جتنے نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں جو صفات کی بنیاد پر ہیں۔ لہٰذا اس نام کا اثر روایتوں میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ کسی بھی مشکل گھڑی میں، کسی دعا کے طلب کرنے میں اگر مسلسل یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا وظیفہ ہم زبان پہ جاری رکھیں تو انشاءاللہ ہماری مشکلات پروردگار عالم اس نام کی عظمت اور برکت کے صدقے میں مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو بہرحال آتش جہنم سے ہر حرف نجات دلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور خداوند عالم اس کے پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھتا ہے، 4000 گناہ مٹاتا ہے۔ استاد جب بسم اللہ کو پڑھاتا ہے تو اللہ اس بچے کے لیے، اس کے والدین اور استاد کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے، سورہ توبہ میں چونکہ اللہ نے مشرکین کے لیے عذاب و عتاب کی آیتیں نازل کی ہیں، اس لیے علماء نے بیان کیا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کا ذکر اس لیے نہیں ہوا اس کے آغاز میں کہ بسم اللہ میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا سورہ توبہ میں چونکہ عذاب کی آیتیں ہیں اس لیے سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا۔ تو گویا 114 سورے ہیں اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، تو یہ 113 ہو جاتا نہیں، لیکن اللہ نے 114 اس طریقے سے پورا کیا ہے، یعنی اس ایک بسم اللہ کی کمی کو اس طریقے سے پورا کیا ہے کہ سورہ نمل نون میم لام سورۃ النمل
آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم نے جناب سلیمان کے خط کا جو ذکر ہوا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ بسم اللہ کی کمی پوری ہو گئی۔ سورہ نمل آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ توبہ کے آغاز میں کم ہو گیا تھا، تو دوران سورہ نمل ایک بسم اللہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اضافہ اس لیے ہوا کہ جو سورہ نمل شروع ہوا تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد درمیان سورہ میں جناب سلیمان کے خط کا جو تذکرہ ہوا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طریقے سے 114 سورے تھے، ایک سورے میں بسم اللہ کا ذکر سورہ توبہ میں نہیں ہوا تھا، لیکن سورہ نمل میں ایک اضافہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے 114 مرتبہ تمام سورے کے گویا بسم اللہ ملا دیے جائیں تو 114 سورے ہیں، تو 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور ہر کام کی ابتدا میں اپنے مہربان خدا کا نام لینا آداب بندگی میں سے ہے۔ اپنے مہربان خدا کا، جس خدا نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، جس خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، جس خدا نے ہماری زندگی کے باقی رہنے کے اسباب فراہم کیے ہیں اور ہر طرح کے رزق کو فراہم کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر کام کو ہم اپنے اس مہربان خدا کے نام سے شروع کریں۔ اس سے بندے اور خدا کے درمیان کے رشتے کا اظہار بھی ہوگا، اور اللہ کے نام کی برکتیں بھی ہر کام میں شامل حال رہیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے برکتیں شامل حال ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو انجام تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ اپنے مطلوبہ انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم جب ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اب یہاں پہ ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے کہ جو بھی کام ہم شروع کریں تو وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں۔ تو مثلا کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھانا ہے۔ تو اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، اس کھانے میں کوئی ایسی صورت تو نہیں شامل حال ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو، یہ غصبی تو نہیں ہے، یہ چوری کا تو نہیں ہے، یہ حرام کا تو نہیں ہے، یہ کسی کا حق چھینا ہوا تو نہیں ہے، اس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق تو نہیں رہ گیا ہے کہ جو ہم ادا کرنے سے قاصر رہ گئے ہوں۔ تو بہرحال جب ہم لقمہ اٹھائیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو حلال حرام اور اللہ کی مرضی نگاہ میں ہوگی۔ ایسے ہی جب ہم پانی پئیں گے تو دیکھیں گے نجس ہے، پاک ہے، غصبی ہے یا جائز ہے، درست ہے، مباح ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یعنی۔ تو جو کام بھی ہم شروع کریں گے، اب دیکھیے غلط کام میں اللہ کا نام لینا گویا اللہ کی رحمت کی توہین کرنا ہے۔ جیسے سنا ہے ہم نے، اللہ جانے خدا جانے، کہ ایک صاحب تھے تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم فلم کے پہلے شو کا ٹکٹ ہمیں مل جائے۔ آپ سوچیں یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے، کسی غلط بات کے لیے، کسی ناجائز بات کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے جو لطف و کرم بندوں پہ کیا ہے اور دعا کا جو حق دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے حق کی توہین کرنا ہے۔ لہٰذا کسی بھی گندے کام، غلط کام، حرام کام، ناجائز کام، مرضی خدا کے خلاف جو کام ہو، اس کے لیے ہم ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بچیں گے کب؟ جیسے ہی ہم نے اللہ کا نام لیا فوراً احساس ہوا کہ ہم جو جا رہے ہیں، یہ قدم ہمارا مصروف سفر ہے تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، ہم جو نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، ہم جو سن رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، ہم جس بستر پہ سو رہے ہیں یہ بستر اور یہ سونا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو جب ہم ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئے گی کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو ایک سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نام سے کام کے شروع کرنے کا یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، اور پھر جب ہم کریم خدا اور مہربان پروردگار کے نام سے کام کا آغاز کریں گے تو اللہ کی توفیقات بھی شامل حال ہوں گی۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر کمال اور طاقت کا سرچشمہ ہے، ہر کمال اور ہر طاقت کا سرچشمہ ہے۔ وہ کہیں مجبور نہیں ہے، اسے کہیں کوئی روک نہیں سکتا، وہ کہیں اس کی طاقت پہ کوئی دوسری طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ لہٰذا کائنات کے خالق اور مالک کے نام سے جو کام ہم شروع کریں گے اس میں توفیق پروردگار شامل رہے گی۔ احادیث کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے، بلند آواز سے نماز میں پڑھنا، یہاں تک کہ جو نماز آہستہ پڑھی جاتی ہے، جس میں سورہ آہستہ پڑھے جاتے ہیں، اس کے بسم اللہ کو بھی زور سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے قریب تر ہے۔ آنکھ کی سیاہی سفیدی سے جتنا قریب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا ہی قریب ہے۔ تو اب احادیث و روایات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیں، اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں یہ دیکھیں کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ کام کریں، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو وہ کام نہ کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور یہ دیکھیں کہ جو کھانا ہمارے سامنے ہے اور جو ہم کھانا چاہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نجس ہے یا پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ چاہنے والا چاہتا یہی ہے کہ محبوب کی مرضی کے مطابق اس کا کام ہو، چاہے اس کے نفس کے خلاف ہو، چاہے اس کی خواہش کے خلاف ہو، لیکن محبوب کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے کاموں میں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، بظاہر ہمارے فائدے کی بات ہے یا نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کام میں اللہ کی مرضی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہو تو بھلے ہی ہمارے مزاج کے خلاف ہو، مگر ہمیں وہ کام ضرور انجام دینا چاہیے تاکہ اللہ کی مرضی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اپنی زندگی کو اچھائیوں سے قریب کریں اور برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہو، یعنی ہر اچھا کام کریں جس سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو، محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سے راضی ہوں، اور ہر برے کام سے پرہیز کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے یا محمد وآل محمد علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو سیرت، کردار اور اخلاق کے ذریعے ہم اپنے خدا کو راضی رکھنے کی ہر لمحہ کوشش کریں، اس لیے کہ جب ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا تبھی آخرت میں ہمارے اعمال کی جزا ہمیں ملے گی اور ہم جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا ہی راضی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے اعمال قبول کیے جائیں، ہمارے عقائد قبول کیے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا خدا نخواستہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو سیرت اور اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کو راضی رکھیں تاکہ اس کی رحمت اور توفیق شامل حال رہے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ فقط والسلام۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔